ناظرین گرامی، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کی حکمران ترک تھے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ سلطنت دنیا میں عروج کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں یعنی 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگی تھا۔ اس عظیم سلطنت کے سرحدی مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحر قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کے سرحدوں سلوواکیہ اور موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1923 میں ترکی نے لوزان میں ایک 100 سالہ معاہدہ کیا تھا جسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا تھا۔ 1923 سے 2023 تک جاری رہنے والے اس معاہدے کی وجہ سے ترکی عملی طور پر ہر طرح سے اپاہج ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ترکی معاشی طور پر آج اس بلندی پر کھڑا ہے جس کا تصور کئی ممالک عملی طور پر آزاد ہونے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے۔ معاہدہ لوزان کے ذریعے باندھا گیا مقروض ترکی آج $100 بلین سے زیادہ ریزرو رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ لوزان کیا ہے اور اس نے کیسے ترکی کے ہاتھ باندھ دیے کہ ترکی چاہتے ہوئے بھی معاشی طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین گرامی، اس حوالے سے ہمارے چینل پر ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے، لیکن یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے فاتح قوتوں اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض تھے۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھی جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدے کو نبھانے کا پابند تھا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدوں کا تعین کیا گیا اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے ان کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ معاہدے کی وجہ سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھ پاؤں سے باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی گئی جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر پابندی لگا دی گئی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ معاشی طور پر ترکی کو تباہ کرنے کے لیے ترکی پر پابندی لگائی گئی کہ وہ پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ باسفورس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئس کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ 2023 کی آمد کے ساتھ ہی یہ معاہدہ غیر مؤثر ہو جائے گا اور ترکی پر لگائی گئی معاشی پابندیاں ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کیوں اردوغان سے اتنا زیادہ متنفر ہے اور کیوں ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ کس طرح اردوغان کو ہٹا کر اپنی پسند کا بندہ ترکی پر وارد کر دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اردوغان ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جو کمزور اور مرد بیمار ہے۔ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے جو بحر اسود اور مرمرہ کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی، اور اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا، جس سے ترکی نہ صرف معاشی طور پر مضبوط ہوگا بلکہ دنیا میں ایک اعلیٰ مقام بھی حاصل کرے گا۔ اب اس کہانی سے ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں اردوغان اور اردوغان کی سرپرستی میں چلنے والی ترکی کا اتنا سخت دشمن ہے اور اس کے اپنے مفادات کس طرف ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر ترکی کے ساتھ ساتھ پوری ملت اسلامیہ کو بھی یہ بات باور کر لینی چاہیے کہ مغرب مسلمانوں کی کسی صورت بھی خیرخواہ نہیں ہے۔ بظاہر تو وہ ہمیں قرض دے کر اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں اور ہم سستی اور آسانی سے ملنے والی روزمرہ کے اشیاء کو حاصل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر مستحکم ہیں، مگر اصل میں یہ قرض کے کمالات ہوتے ہیں جو مغرب ہمیں سود پر دے کر اپنا زیر نگی بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کسی صورت بھی کھڑے نہ ہو سکیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم مغرب سے سود پر قرض لے کر سستی اشیاء خریدنے کے بجائے اپنے ذرائع سے وہ اشیاء خریدیں، چاہے مہنگی ہی کیوں نہ ہو؟
خیر قرض میں ڈوبی امت مسلمہ کے لیے فی الحال قرض سے چھٹکارا تو فوراً ممکن نہیں ہے، مگر آہستہ آہستہ اس وبال جان سے چھٹکارا ممکن ہے، وگرنہ یہ قرض وبال جان بن کر ہر اسلامی ملک کو مغرب کا درباری بنا دے گا، اور پھر مغرب ان درباریوں سے وہ کام کروائے گا جن کا متحمل نہ وہ ملک ہوگا اور نہ ہی دین اسلام۔ لہٰذا ملت اسلامیہ کو جہاں باہمی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، وہی ایک ایسے مضبوط مشترکہ معاشی نظام کی بھی ضرورت ہے جو ان اسلامی ممالک کے لیے آب حیات کا کام کر سکے، جو معاشی طور پر کمزور ہیں، اور اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے انہیں مجبوراً مغرب کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت پوری دنیا کی نظریں ترکی پر ہے کہ کیا ترکی دوبارہ سے اپنا وقار حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلومات ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔